تو اس کا خیال کیسے ذہن میں آیا؟ کس طریقے سے یہ سوچ بنی کہ یہ کام بھی کرنے کا ہے، اس کو بھی کیا جا سکتا ہے؟ غصے میں والدہ نے کہا کہ آپ لوگ اتنا ٹائم ضائع کر رہے ہو سارا دن بیٹھ کے. مریضہ تھی، بستر پہ تھی، تو وہ لاٹھی کے بغیر چل نہیں سکتی تھی. جب بیٹی کو دیکھا رکشے سے اترتے ہوئے تو وہ لاٹھی وغیرہ سب کچھ بھول گئی، دوڑتے ہوئے گئی روتے ہوئے اپنی بیٹی کے پاس. تو وہ مناظر جب میڈیا پہ چلے، کیا ایسا بھی کبھی ہوا کہ کہیں جا کے پھنس گئے ہوں؟ جب اس کام میں ہم لگے ایک بار ریجیکٹ ہوا، پھر مجھے بھی کبھی کبھی لگتا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کچھ واقعات رہے ہوں گے کہ جس نے ہلا دیا ہوگا، جس نے جھنجھوڑ دیا ہوگا. کیا کیا بنیادی مشکلات ہیں، جو رکاوٹیں ہیں جن کو آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے، جن کو جھیلنا پڑتا ہے؟ اتنے لوگوں کو سالوں بعد اپنے گھر والوں سے ملانا، پھر اس میں بہت سارے مسائل کا آنا، تو یہ اکیلے مجھ سے نہیں ہو سکتا. ضرور اس میں لوگ موجود ہیں سپورٹ کرنے والے. حکومتی بڑی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے لوگ بھی اس کام کے حق میں ہیں. دنیا میں ایسے لوگ بہت سارے موجود ہیں جو اپنے پیاروں سے بچھڑے ہوئے ہیں، جو کوشش کر رہے ہیں اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے لیکن نہیں مل پا رہے. آپ سے جو لوگ رابطہ کرتے ہیں تو وہ کس طریقے سے کرتے ہیں؟ یا اگر مستقبل میں آپ سے کوئی رابطہ کرنا چاہے، اپنے کیس کے حوالے سے کوئی بات آپ سے معلوم کرنا چاہے یا آپ کو اپنا کیس بتانا چاہے، تو کیا طریقہ کار ہے؟ ہمارے کیسز تقریباً 80 یا 90% بنگلہ دیش سے ہیں. جب کوئی آپ سے رابطہ کرتا ہے اور آپ سے اپنا کیس شیئر کرتا ہے تو وہ کیا بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ ان سے معلوم کرتے ہیں، یا کیا انفارمیشن آپ ان سے لیتے ہیں؟ ناظرین، ہر معاشرے کے اندر ایسے افراد ہوتے ہیں جو عام عوام کی نظروں سے تو اوجھل ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنا ایک نمایاں کام کرتے ہیں اور ایک انوکھا کام کرتے ہیں جو باقی لوگوں سے ان کو الگ کرتے ہیں. آج جو ہمارے مہمان ہیں وہ ایک ایسے شخص ہیں جو ایک درد دل رکھتے ہیں، اور ان کا ایک نمایاں اور ایک انفرادی کام یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو جو اپنے گھر والوں سے الگ ہو گئے ہوں یا ایسے لوگ جو اپنے پیاروں کو کھو چکے ہوں، ان کو ملاتے ہیں. اور آج جو ہمارے مہمان ہیں وہ جناب ولی اللہ معروف صاحب ہیں. میں ان کو اپنی نشست کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، بہت شکریہ مولانا. مولانا صاحب، تھوڑا سا اپنا تعارف ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے گا کہ کیا آپ کا پس منظر رہا ہے تعلیمی، اور اس سے پہلے آپ کی زندگی کہاں لگی ہے؟ تھوڑا سا اس حوالے سے تعارف اپنا دیجیے گا. مولانا بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور اپنے پروگرام میں مجھے دعوت دی. میں خوش نصیب سمجھتا ہوں خود کو کہ آج میں یہاں موجود ہوں، آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں. یہ وہ ادارہ ہے جس سے ہمارے بڑے اکابرین کا تعلق رہا ہے، اور ہم خود بچپن میں بھی درس قرآن سے ہمارا تعلق تھا. ہماری پوری فیملی کے لوگ جو ممبرز ہیں بیٹھ کر بیانات سنتے تھے. تو الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے یہاں مجھے بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی. میں ایک میڈل کلاس سے ہمارا تعلق ہے، اور جس طرح کے ایک عام غریب طبقہ ہوتا ہے، بچے پڑھنے سے شروع کرتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، مدرسہ جاتے ہیں قاعدہ اٹھا کے یا قرآن اٹھا کے، اور اسی طرح فیملی سے میرا تعلق تھا. اور والدین کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں مختلف مراحل سے گزار کر ہمیں پڑھایا، ہمیں سکھایا. ہمارے اساتذہ کا اس میں بڑا کردار ہے کہ انہوں نے ہماری تربیت کی. اور منگو پیر، کراچی کے پسماندہ علاقے منگو پیر جیسے علاقے سے ہم نے تعلیم کا آغاز کیا، اور میٹرک ہم نے وہاں سے کیا، مدرسہ ہم نے وہاں سے شروع کیا، قرآن کریم حفظ کیا، پھر کتابوں کی تعلیم وہاں سے ہم نے شروع کی. جامعہ بنوری ٹاؤن سے ہماری فراغت ہوئی. اس کے بعد بس میدان میں جب نکلے تو اللہ تعالیٰ نے نہ جانے کیسے، جیسے کوئی کسی کو ہاتھ سے پکڑ کر یا کان سے پکڑ کر کسی کو کام میں لگا دیتا ہے، اس طرح اس کام میں ہم لگ گئے. یہ تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے گا کہ یہ کام ایسا ہے جو ہمیں عام طور پہ دیکھنے کو نہیں ملتا کہ کوئی کر رہا ہو. ایسا نہیں کہہ سکتا کہ کسی سے آپ کو جو ہے وہ دیکھ کے انسپائریشن ہوئی ہوگی، کسی کو دیکھ کے آپ کو جذبہ پیدا ہوا ہوگا. تو اس کا خیال کیسے ذہن میں آیا؟ کس طریقے سے یہ سوچ بنی کہ یہ کام بھی کرنے کا ہے، اس کو بھی کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، جب نیا موبائل کا دور تھا، ہم جب مدرسے سے نکلے تو ٹچ موبائل ہاتھ لگا تھا، کیونکہ مدرسے کے دوران تو ان چیزوں پہ پابندی ہوتی تھی. پھر وہ یہ فیس بک چلاتے تھے، تصویریں اپلوڈ کر کے خوش ہوتے تھے، لوگ لائک کمنٹ کرتے تھے. تو ایک دن والدہ نے گھر میں بتایا کہ مطلب میں موبائل میں بہت زیادہ مصروف تھا. ہمارے دوپہر کے کھانے کا وقت، والدہ نے بلایا کہ سب کو بلایا، بچوں آ جاؤ کھانا کھاؤ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے امی، آ رہا ہوں. تو پھر غصے میں والدہ نے کہا کہ آپ لوگ اتنا ٹائم ضائع کر رہے ہو سارا دن بیٹھ کے، تو یہ موبائل جدید زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، تو بہتر ہے کہ آپ اس کو مثبت کام میں استعمال کریں. ہمارے پڑوس میں ایک خاتون تھی، بنگلہ دیش سے ان کا تعلق تھا. تقریباً ان کو اس سال یعنی 2018 میں، وہ 35 سال پہلے بنگلہ دیش سے اغوا ہو کر ان کو وہاں سے انسانی اسمگلروں نے نشہ دے کر ٹرین میں لا کر یہاں فروخت کیا تھا. تو یہاں بہت پریشان تھی اور در بدر جا رہی تھی کام کرنے. بیمار ہوتی تھی تو کوئی مطلب حالت بڑی ان کی غیر تھی، اپنے پیاروں کو یاد کرتی تھی. والدہ نے بتایا کہ آپ اس خاتون کی تفصیلات لے کر فیس بک میں ڈال دیں، تو جدید زمانہ ہے، یہ ان کے گھر تک پہنچ جائے گی یہ پوسٹ آپ کی. تو میں نے سوچا کہ بات بالکل ٹھیک ہے، آئیڈیا تو اچھا ہے. تو پھر میں نے سب سے پہلے اپنی سسٹر کو ان کے ہاں بھیجا کہ آپ جا کر ساری چیزیں ان سے لکھ کے لائیں. وہ ڈیٹیل اور ان کی تصویر لے کے آئی بہن، وہ ہم نے پوسٹ لگا دی. تو دوستوں نے کہا کہ آپ ان کی ایک ویڈیو بھی بنا لیں. پھر میں نے اپنے گھر بلا کے ویڈیو بنا کے اپنی آئی ڈی پہ اپلوڈ کی. تو 7 دن کے اندر اس خاتون کی فیملی مل گئی. جی 7 دن کے اندر
جو خاتون 35 سالوں سے اپنے پیاروں سے جدا تھی، ان کی والدہ زندہ تھی اور ان تک ہماری بات پہنچ گئی. تو الحمدللہ پھر ہم نے اس خاتون کی بات کروائی. میڈیا پہ جب زیادہ یہ خبر چلی تھی، ہم پھر ان کو ملانے کے بعد 2 سال تک ہم نے کوشش کی ان کے ویزے کے لیے. ایک بار ریجیکٹ ہوا، پھر دوبارہ ہم نے اپلائی کیا. تو ویزا جب ملا 2 سالوں بعد، ہم نے اس کو، ہمارے دوستوں نے ان کی ٹکٹ کا انتظام کیا، تمام چیزوں کا. اس کو جب بنگلہ دیش ہم نے بھیجا، وہاں ماں بیٹی کی ملاقات 37 سالوں بعد، جب وہ جذباتی مناظر، ایک بوڑھی ماں جو بیچاری مریضہ تھی، بستر پہ تھی، تو وہ لاٹھی کے بغیر چل نہیں سکتی تھی. جب بیٹی کو دیکھا رکشے سے اترتے ہوئے، تو وہ لاٹھی وغیرہ سب کچھ بھول گئی، دوڑتے ہوئے گئی روتے ہوئے اپنی بیٹی کے پاس. تو وہ مناظر جب میڈیا پہ چلے تو ہم تو یہ سمجھے تھے کہ یہ بس ایک خواب ہم نے دیکھ لیا اور یہ ختم ہوا. لیکن جب یہ مناظر میڈیا پہ چلے، سوشل میڈیا پر، تو ملک بھر سے بلکہ دنیا کے مختلف ممالک سے اس طرح کے لوگوں نے رابطہ کیا جو اپنے پیاروں سے کئی دہائیوں سے بچھڑے ہوئے. تو یہ کام شروع ہوا. آج الحمدللہ تقریباً 160 سے زیادہ کیسز ہو چکے ہیں ہمارے. اچھا، یہ اس حوالے سے بتائیے گا کہ ظاہر ہے یہ کام ایسا ہے کہ شروع میں آپ نے جب کیا، جیسا آپ نے بتایا کہ اس کی کامیابی سامنے آئی، تو چیزیں سامنے آئی، کیا ایسا بھی کبھی ہوا کہ کہیں جا کے پھنس گئے ہوں وسائل کی کمی کی وجہ سے یا تعلقات کی کمی کی وجہ سے، کہ جہاں پر آ کے پھر لگا ہو کہ اب یہ کام آگے نہیں چل سکتا یا یہ کام اس طرح کا نہیں ہے کہ اس کو کر سکیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے راستے کھولے ہوں، ایسا کوئی واقعہ رہا ہو؟ سب سے پہلے جو کیس تھا ہمارا، اس میں جب ہم نے ان کو ملوایا، فون پہ پہلے رابطہ ہوا، تو میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے جب 35 سالوں بعد فون پہ ملوایا تو اللہ نے ضرور ان کی نصیب میں بالمشافہ ملاقات بھی رکھی ہوگی. تو ہم نے ان کے لیے جب ڈونیشن اکٹھے کیا تھا، ہم نے اس میں 3 4 5 دوست سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ایک گروپ ہمارا بنا تھا، جو اس کیس کو ہم سب مل کے فالو کر رہے تھے. ان کی دستاویزات کے حوالے سے جو چیزیں ان کی پہلے سے تیار تھی، ویزے کے حوالے سے ہم یہ سمجھے تھے کہ ہم ویزے کے لیے اپلائی کریں گے، 1 ہفتے میں ویزا ملے گا اور فوراً اس کو ٹکٹ کر کے بھیج دیں گے. لیکن پھر جب دن گزرتے گئے، ایک بار ریجیکٹ ہوا، تو ان دوستوں نے مجھے یہ کہا، وہ گروپ سے مطلب ہٹ گئے، انہوں نے کہا کہ یار یہ کام ہو نہیں سکتا. ہم نے جو پیسے اکٹھے کیے تقریباً ان دنوں میں 30-40 ہزار روپے تھے. انہوں نے کہا یہ پیسے جو ہم نے اکٹھے کیے ہیں، آپ ان کو ان کے موبائل میں بیلنس ڈلوا کے فون پہ بس لگا دیں، فون کرانے میں یہ پیسے خرچ کریں، باقی یہ کام نہیں ہونا ہے، اللہ حافظ. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گا، انشاءاللہ یہ ہو جائے گا اور تھوڑا سا وقت لگے گا. میں نے کہا آپ لوگ مجھے ٹائم دیں. تو وہ بالکل نا امید تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہو سکتا، باقاعدہ ان سے رابطہ ہی منقطع ہو گیا. تو جب اس کام میں ہم لگے، ایک بار ریجیکٹ ہوا، پھر مجھے بھی کبھی کبھی لگتا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا. پھر دوبارہ ہم نے اپلائی کیا، ایمبیسی ہم جاتے تھے، تو ایمبیسی والوں کا رویہ بالکل ہی، جو بنگلہ دیش کا ہائی کمیشن تھا، ان کا رویہ بالکل مناسب نہیں تھا. باہر ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی، چند سیکنڈ کے لیے وہاں بات کر سکتے تھے، بس ختم. تو وہاں لائنوں میں لگنا، ایمبیسی جانا، تو وہ سارے مشکلات تھی. وہ اتنی بات کے لیے بھیجتے تھے کہ آپ فلاں دن آ جائیں، آج نہیں ہو سکتا چلے جائیں. میں منگو پیر سے اڑ کے جاتا تھا وہاں اپنی بائک پر. تو وہ مشکلات شروع میں تھی. پھر جب اللہ تعالیٰ نے ایک بار کر دیا ان کے ویزے کا کام، اس کے بعد ساری چیزیں ہم سمجھ گئے، تو لگا کہ یہ کام ممکن ہی ناممکن نہیں ہے. الحمدللہ اس کے بعد آسانی ہی رہی. الحمدللہ. تو ظاہر ہے یہ کام ایسا ہے کہ اس میں سارا معاملہ ہی جذبات کا ہے. جب گھر والوں سے کسی کو ملانا ہے تو اس کے اندر ظاہر ہے وہ جذبات کوئی روک نہیں سکتا اس کے اندر. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کچھ واقعات رہے ہوں گے کہ جس نے ہلا دیا ہوگا، جس نے جھنجھوڑ دیا ہوگا، اور جس میں بالکل ہی الگ نوعیت کی بات سامنے آئی ہوگی. تو ایسے کچھ واقعات اگر ہمارے ساتھ، ہر کیس ہمارا جو ہے نا ایک انسان کا ہے، اور ہر انسان کی زندگی یوں سمجھے کہ ایک کتاب ہے جس میں مختلف موضوعات ہیں. ہمارے ہر کیس میں یوں سمجھے کہ جس کیس کو ہم نے حل کیا ہے، اس خاتون سے بات کی ہے، تو ان کی باتیں اور ان کی داستان بالکل لرزا دینے والی ہے. میں آپ کو ایک کیس کی مثال دیتا ہوں. ہماری ایک خاتون تھی، ابھی چند ماہ قبل، تقریباً 2 ماہ قبل ہم نے ان کو ان کے خاندان سے ملوایا. ایک خاتون تھی لاڑکانہ سے. ان کو جب ہم نے ان کی فیملی سے ملوایا، تقریباً 48 سال ہو گئے تھے. 48 سالوں بعد وہ چھوٹی بچی تھی، گلی میں کھیل رہی تھی، کسی نے اغوا کاروں نے گاڑی میں ڈال کے لا کے بیچ دیا تھا. اس کو جب ہم نے ان کی فیملی سے ملوایا تو والدہ زندہ تھی، ان کی بالکل مطلب بیمار تھی، بستر مرگ پہ تھی. انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے، اپنی جو علاج کے لیے پیسے جمع کیے تھے، وہاں سے بیٹی کے لیے بھیج دی کہ بیٹی یہ لو اور جلد از جلد میرے پاس پہنچ جاؤ. ان کے بھائی عالم دین تھے، انہوں نے اپنی بہن سے کہا تھا کہ بہن آپ آ جائیں، جائیداد میں جو آپ کا حصہ بنتا ہے وہ لے جائیں. تو ان کے لیے ہم نے ویزے کے اپلائی کیے. تقریباً 1.5 سے 2 سال تک بھاگ دوڑ ہم نے کی، تو وہ ویزا ان کو نہیں ملا. پھر وہ ان کی ماں بیچاری وہاں فوت ہو گئی، بیٹی یہاں تھی، وہ انہوں نے اپنا آخری دیدار ویڈیو کال پہ کی تھی. والدہ کے مرنے کے 2 ہفتے بعد بیٹی یہاں فوت ہو گئی. ہاں، تو یہ واقعہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا کہ ایک معمولی ویزے کی وجہ سے ماں بیٹی ایک تو 50 سالوں بعد ملی تھی، پھر ان کی جو ملاقات میں رکاوٹ آئی، ایک چھوٹا سا ویزا تھا. یہ ہمیشہ مطلب دکھ دینے والی ایک بات ہے میرے لیے. اچھا، یہ کام میں آپ کو مشکلات بھی کافی آتی ہوں گی اور رکاوٹیں بھی سامنا آپ کا کرتے ہوں گے، رکاوٹوں کا بھی. تو کیا کیا بنیادی مشکلات ہیں، جو رکاوٹیں ہیں جن کو آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے، جن کو جھیلنا پڑتا ہے؟ دیکھیں، رکاوٹیں تو کبھی کبھی اس طرح شروع میں یہ چیزیں
بڑھائی تھی. اگر ایک طرف سے کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے تو دوسری طرف سے 10 لوگ ایسے مل جاتے ہیں جو اس رکاوٹ کو دور کرنے والے ہوتے ہیں. رکاوٹیں جب جب آئی ہیں, جب بھی کبھی کوئی مشکل کا سامنا ہوا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے وہیں سے قدرتی طور پر میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ عینی شاہد, تو اللہ کی مدد میں نے وہاں عینی شاہد بن کر میں نے مدد دیکھی ہے. جو قانونی چیزوں میں جب جب کچھ مشکلات ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت مدد کی ہے. اچھا, اس میں آپ کے کام میں ایسی کوئی شخصیات بھی ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں نمایاں نام رکھتی ہیں, انہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہو, یا کسی موقع پہ خاص طور سے جہاں پہ قانونی چارگوئی ہوتی ہے, جہاں پہ قانونی کارروائیاں ہیں, وہاں پہ آپ کو کام آسان کر دیا ہو؟ اس حوالے سے کوئی ہمارے معاشرے میں لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ چلے ہوں؟ دیکھیں, یہ اتنا بڑا کام ہے نا کہ اتنے لوگوں کو سالوں سالوں بعد اپنے گھر والوں سے ملانا, پھر اس میں بہت سارے مسائل کا آنا, تو یہ اکیلے مجھ سے نہیں ہو سکتا. ضرور اس میں لوگ موجود ہیں سپورٹ کرنے والے. الحمدللہ پاکستان میں ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو درد دل رکھنے والے ہیں. ایسے لوگ ہیں جو جن کا تعلق بڑے بڑے عہدوں سے رہا ہے. سفارت کے عہدوں پر براجمان لوگوں نے بھی تعاون کیا ہے, وزارت پر براجمان لوگوں نے بھی اس میں تعاون کیا اور اب بھی کر رہے ہیں. اور ہم مسلسل ہمارے کیسز دیکھتے ہیں, جب بھی کوئی کیس حل ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں, حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں بتائیے. تو الحمدللہ اس اعتبار سے بھی بہت اچھا رسپانس اور بہت اچھی خبریں ہیں. کوئی اس طرح نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کسی نے تکلیف دی ہو. سب الحمدللہ ساتھ ہیں, اور حکومتی بڑی بڑی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے لوگ بھی اس کام کے حق میں ہیں اور انہوں نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ بھی کیا ہے. اچھا, آپ اس کام کو کوئی معاوضہ بھی لیتے ہیں, کچھ فیس وغیرہ چارج کرتے ہیں لوگوں سے؟ نہیں, الحمدللہ یہ کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. ہم لوگوں کو ملانے کا جو کام ہے, اس میں نہ ہم کسی سے معاوضہ لیتے ہیں, نہ ان فیملیوں سے معاوضہ لیتے ہیں, نہ ہم لوگوں سے اس کے نام پہ چندہ اکٹھا کرتے ہیں. صرف اور صرف جب کوئی خاتون بہت زیادہ مطلب یہاں ان کے اولاد نہ ہو, خاندان والے نہ ہو, یا بہت زیادہ غریب فیملی ہو, اور ان کا اگر ویزا لگ جائے خوش قسمتی سے, وہ بنگلہ دیش جانے کا ٹائم ہو, تو ان کی ٹکٹ کے لیے پھر ہم چند دوست ہیں جنہوں نے بول رکھا ہے کہ اگر کوئی اس طرح خاتون جا رہی تو آپ ہمیں بتائیں, ہم انشاءاللہ اس کی ٹکٹ کا کریں گے. تو اس طرح سے پھر ہم ان کا ارینجمنٹ کروا دیتے ہیں. باقی باقاعدہ اس کام کے نام پہ ہم لوگ کسی سے نہ وظیفہ لیتے ہیں. کچھ لوگ اس طرح متاثرہ خواتین کی اولاد, ان کے بچے رابطہ کرتے ہیں تو بڑے ڈرے سہمے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا فیس ہوگی. اور ایک اس طرح ہمارے پاس کئی بار ہوا. ابھی گزشتہ دنوں ایک صاحب تھے, انہوں نے رابطہ کیا, انہوں نے بتایا کہ ہماری والدہ آج سے 45 سال پہلے یہاں لائی گئی تھی, ہمارے والد نے خرید کر شادی کی. میں نے ان سے ڈیٹیلز مانگی کہ آپ ہمیں تمام تفصیلات بھیجیں, تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں بھیجتا ہوں. پھر تقریباً 1 مہینے بعد انہوں نے میسج کیا, یار آپ کتنا معاوضہ لیتے ہیں؟ تو میں سمجھ گیا شاید ان کے پاس پیسوں کی کمی تھی, تو وہ پیسوں کی ارینجمنٹ میں شاید لگ گئے ہوں گے کہ ہم پیسے اکٹھے کریں گے پھر اس کو بتائیں گے. تو میں نے بتایا نہیں, ہم کوئی پیسے نہیں لیتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر انہوں نے ذرا ٹھنڈی سانس لی اور ہمیں وہ کیس دیا, اور الحمدللہ ان کے خاندان کو ہم نے ملوایا ان سے. اس حوالے سے یہ بتائیے گا کہ آپ کو باہر سے ممالک میں کسی نے آپ کو رابطہ کیا ہو, آپ کی بات سن کر, آپ کا کام دیکھ کر کسی نے آپ سے رابطہ کیا ہو کہ ہمارے یہاں جاننے والے پاکستان میں ہیں, تو اس کے ہیں ایسے ممالک کے اندر لوگ جنہوں نے آپ سے رابطہ کیا؟ جی الحمدللہ بہت سارے ممالک سے لوگوں نے رابطے کیے ہیں, اور یہ بھی ہوا ہے کہ کیسز کا تعلق دونوں خاندانوں کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے, لیکن اللہ نے ہمیں یہاں بیٹھے ان کا ذریعہ بنایا. ابھی کچھ دنوں پہلے, بلکہ ابھی آنے والے جمعرات میں بھی ایک کیس ہے ہمارا یمن کے چینل پہ. ہمارے انشاءاللہ جمعے کی رات کو انٹرویو ہوگا, اور ان 2 خاندانوں کو ہم تقریباً 38-39 سالوں بعد ملوائیں گے. انڈیا کے شہر حیدرآباد سے ایک خاتون نے رابطہ کیا کہ ہماری ایک پڑوسن تھی جو 40 سالوں پہلے کسی یمنی سے شادی کر کے یمن چلی گئی تھی, تو آج تک ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے. ہر عید پر ان کے بہن بھائی روتے ہیں بہن کو یاد کر کے, ان کی والدہ ان کے والد یاد کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے. تو ان کی ڈیٹیلز میں نے لے کے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی, تو الحمدللہ یمن میں وہ خاتون 40 سال بعد مل گئی تھی. پھر وہ یمن کے نیوز چینل ہے, ان کے اینکر, انہوں نے اس کیس میں بڑا تعاون کیا. پھر اس پر ہمارا انٹرویو ہوا یمنی چینل پر. اس کے بعد الحمدللہ اس طرح بہت سارے لوگوں نے رابطے کیے ہیں جو سعودی عرب میں ہیں, پاکستان سے وہاں جا کے مطلب شادی کر لی تو وہی رہ گئے, یا ان کی بہنیں چلی گئی, یا انڈیا سے, ملیشیا سے, اور دیگر بہت سارے ممالک سے لوگوں نے رابطے کیے. فرانس سے لوگوں نے رابطے کیے. اکثر ایسے لوگ ہیں جو طلاق کے معاملات میں بچے بیچارے والدین سے جدا ہو چکے ہوتے ہیں. ایک نوجوان نے امریکہ سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا کہ ہم لوگ والدہ اور ابو سب بہن بھائی سعودی عرب میں رہتے تھے, تو پھر ان کی والدہ اور ان کے والد میں جدائی ہو گئی تھی. ان کی والدہ نے یہاں پاکستان میں کسی سے شادی کر لی تھی, سعودی میں کسی پاکستانی سے کی, وہ پھر ساتھ میں یہاں لے آئے. تو ہم نے 32 سالوں بعد ان کی والدہ کو یہاں ڈھونڈا, ان کا رابطہ کروایا. 3 بچے ان کے امریکہ میں ہیں, والدہ یہاں پر ہے, تو ان کو ملوایا. اس طرح کے بہت سارے کیسز ہیں. ابھی دنیا بھر سے لوگ رابطہ کر رہے, کوئی ایک خاص ملک نہیں ہے. انڈیا ہے, USA ہے, UK سے بہت سارے کیسز ملے ہیں, انشاءاللہ اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. دنیا میں ایسے لوگ
لوگ بہت سارے موجود ہیں جو اپنے پیاروں سے بچھڑے ہوئے ہیں, جو کوشش کر رہے ہیں اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے لیکن نہیں مل پا رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ذریعہ بنا رہا ہے الحمدللہ. ماشاء اللہ. اچھا, مستقبل میں کیا آپ لوگ کیا ارادہ رکھتے ہیں اس حوالے سے, اور مستقبل میں کیا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کام کس حد تک آگے جائے گا؟ آپ نے کس سوچ بنا رکھی ہے مستقبل کے حوالے سے؟ مستقبل میں ہم چاہ رہے ہیں اپنے اس کام کو ذرا اور سمارٹ کریں. ہم چاہ رہے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی انسان اپنے پیاروں سے جدا نہ ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. کسی کی نسل کا پتہ نہ ہونا, یہ جو صرف جانوروں میں ہو سکتا ہے کہ کون سا جانور کس کا بچہ ہے, انسان کبھی بھی اس طرح نہیں ہو سکتا. تو کوئی بھی انسان اپنے پیاروں سے جدا نہ ہو. ہم چاہ رہے کہ کوئی اس طرح انشاءاللہ ہم پلیٹ فارم دنیا کو مہیا کریں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی لاپتہ ہو, وہ آسانی سے اس پلیٹ فارم پر آ کر اپنے خاندان سے مل سکے. گمشدہ شخص یا ان کی فیملی اگر کسی دوسری دنیا کے کونے میں ہے اور بچہ کسی اور کونے میں ہے یا بہن بھائی کوئی رشتہ, وہ اس پلیٹ فارم میں آ کر اپنی تفصیلات سرچ کرے اور اپنے پیاروں کو ڈھونڈ سکے. انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اس پہ کام کریں گے انشاءاللہ. اچھا, یہ بتائیے گا کہ آپ سے جو لوگ رابطہ کرتے ہیں تو وہ کس طریقے سے کرتے ہیں, یا اگر مستقبل میں آپ سے کوئی رابطہ کرنا چاہے اپنے کیس کے حوالے سے, کوئی بات آپ سے معلوم کرنا چاہے یا آپ کو اپنا کیس بتانا چاہے, تو کیا طریقہ کار ہے اور وہ کس طریقے سے آپ سے رابطہ کر سکتا ہے؟ دیکھیں, ہم اب تک جتنے لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے انہوں نے ہماری ویڈیوز دیکھی ہے. ہم اپنا جو ہمارا کام ہے ہم نے ہر پلیٹ فارم میں, فیس بک میں, یوٹیوب میں, ٹک ٹاک میں, انسٹاگرام, تمام پلیٹ فارم پر ہم نے اپنی ویڈیوز ڈالی ہیں. تو وہ ویڈیوز ان تک پہنچتی ہے تو وہیں سے ان کو نمبر بھی مل جاتا ہے یا ان باکس میں آ کے رابطہ کرتے ہیں. ابھی حالیہ دنوں میں تقریباً اس ایک ہفتے میں 4-5 لوگوں نے رابطے کیے صرف ٹک ٹاک سے, کیونکہ ٹک ٹاک آج کل کے دور میں بہت زیادہ ویڈیوز کو لوگوں تک پہنچا رہا ہے جی. تو وہاں سے لوگ رابطہ کر رہے ہیں. اور ولی اللہ معروف, کسی کا بھی اگر اس طرح مسئلہ ہو آپ کے پلیٹ فارم سے, اگر وہ ہمیں دیکھ رہے ہو تو ولی اللہ معروف نام سرچ کریں فیس بک میں یا کہیں پر بھی, تو وہاں میسج کرے یا کمنٹ کرے کہ ہمارا بھی یہ مسئلہ ہے. انشاءاللہ میں فوراً ان کو رپلائی دوں گا. وہاں میرا نمبر بھی موجود ہے, ای میل بھی ہے, سب کچھ ہے. جب کوئی آپ سے رابطہ کرتا ہے اور آپ سے اپنا کیس شیئر کرتا ہے تو وہ کیا بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ ان سے معلوم کرتے ہیں, یا کیا کیا انفارمیشن آپ ان سے لیتے ہیں؟ اچھا, ہمارے فیملیز کو ملانے, پہلے ڈھونڈنے کا, پھر ان کو ملانے کا, اور پھر تصدیق کرنے کا کہ واقعی میں یہ وہی فیملیاں ہیں. اس کے مراحل ہیں. سب سے پہلے ہم ایک تو یہ ہے کہ ان کا جو ایڈریس ایک دوسرے کو یاد ہوتا ہے, پرانے زمانوں کا جو 40 سال پہلے تک جو ان کو یاد تھا وہ پوچھتے ہیں. ان کے والدین کا نام پوچھتے ہیں اور بہن بھائیوں کے نام پوچھتے ہیں. ان کے علاقے میں کوئی بھی سرکاری عمارت, یعنی ایسی عمارت جو ہمیشہ رہنے والی ہوتی, جیسے مسجد ہے یا کوئی چرچ ہو یا مندر ہو یا چرچ ہو, یہ عمارتیں دیر تک رہنے والی ہوتی ہیں. یا کوئی سرکاری اسکول ہو, کوئی یونیورسٹی ہو, یہ نشانیاں ہم ان سے پوچھتے ہیں. یا پھر اس دور میں ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے یہاں کوئی مشہور شخصیت تھی علاقے میں, جیسے چیئرمین وغیرہ ہوتے ہیں یا سیاسی شخصیات ہوتے ہیں, مذہبی شخصیات ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں ہم پوچھتے ہیں ان سے. ان معلومات کی بنیاد پر سب سے پہلے ہم اس علاقے کو ڈھونڈتے ہیں, پھر وہاں کے لوکل جو لوگ ہوتے ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں, تھانے سے رابطہ کرتے ہیں, کوئی بھی وہاں کا سماجی شخصیت ملے ان سے رابطہ کرتے ہیں. تو پھر وہ لوگ اکثر یہ ہے کہ وہ پہچان لیتے ہیں, کیونکہ انڈیا اور بنگلہ دیش کے کیسز ایسے ہیں کہ لوگوں کے علاقے, مطلب اگر گاؤں دیہات ہوتے ہیں نا اکثر زیادہ, تو وہ آبائی اجداد جو ہے نا, آبا و اجداد سے وہاں رہتے ہوئے آ رہے ہیں, تو ایک دوسرے کو سب جانتے ہیں. شہروں میں ڈھونڈنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے, پھر اس میں ٹائم لگتا ہے, لیکن دیہات وغیرہ میں سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں, رابطہ ہوتے ہیں, وہ نام وغیرہ میچ ہو جاتے ہیں. پھر ہم ان کو جب ویڈیو کال پر ملوا رہے ہوتے ہیں تو گوگل میٹ پہ ہماری ٹیم موجود ہوتی ہے اور دونوں فیملیاں ہوتی ہیں. تو ہمارے سامنے ہم ان کو نمبر پہلے شیئر نہیں کرتے, ہمارے سامنے وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں, یعنی وہ سوالات کرتے ہیں جو تلاش کے دوران انہوں نے بتائے نہیں تھے. اپنے دور کے رشتہ داروں کے بارے میں پوچھتے ہیں, بچپن میں کوئی واقعہ ہوا وہ پوچھتے ہیں. یہ تک بھی ہوا ہے کہ بچپن میں کوئی کسی بھائی کو اگر چوٹ لگی تھی, اس کا نشان تھا, تو وہ نشان پوچھتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پہ نشان تھا, وہ دکھائیں, وہ پھر دکھاتے ہیں. کئی بار ایسے ہوا ہے, پاؤں میں چوٹ کا نشان تھا, وہ دکھاتے ہیں. ساری چیزیں, یعنی کوئی چیز نہیں بچتی. اس طرح ہمارا ایک کیس تھا, بلوچستان میں ایک خاتون تھی, تقریباً اس کے یہاں 10-12 بیٹے تھے اور تھی بنگلہ دیش کی, وہاں سے اغوا کر کے یہاں لا کے بیچا تھا. تو بات چیت چل رہی تھی, وہاں کی جو فیملی تھی ساری چیزیں میچ تھی, لیکن انہوں نے کہا کہ ایک بار پہلے بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوا, کسی نے رابطہ کیا, ہم خوش ہیں کہ ہماری بہن ہے, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ کوئی اور تھی. تو اس باتوں کے دوران اس خاتون نے سگریٹ نکال کر سگریٹ پینے لگی, تو وہ سب ہنسنے لگے, سب خوش ہو گئے کہ ہاں یہ ہماری بہن ہے. ابھی ہمیں 100% یقین ہوا. ہم نے کہا اسے کیوں؟ بولا کہ ہمارے گھر کے پاس سگریٹ کی کمپنی ہے, یہ بہن اپنی سہیلیوں کے ساتھ, چھوٹی چھوٹی لڑکیاں جا کر سگریٹ کی کمپنی میں کام کرتے تھے, اور وہیں سے یہ سب کو سگریٹ کی عادت ہو گئی تھی. تو ہاں شروع میں تقریباً 90% تو ساری چیزیں کنفرم ہو گئی تھی, لیکن پھر بھی دل میں ایک شک سا تھا کہ ایسے نہ ہو کسی نے ڈرامہ نہ کیا ہو ہم سے, کسی نے ہمارے خاندان کی معلومات لے کے پلان کے تحت اس خاتون کو ہمارے سامنے پیش نہ کیا ہو, ہاں آپ یہ بول دینا. تو جب وہ سگریٹ پینے لگی تو ان کو یقین آ گیا. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو مطلب انسانی ذہن
شروع میں تسلیم نہیں کرتا، وہ سوالات کرتے ہیں تو اس سے 100% ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے، پھر وہ دونوں تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں یہ ہمارے پیارے ہیں، پھر ہم ان کو نمبر شیئر کرتے ہیں، واپس میں ہفتے میں رہتے ہیں۔ اچھا، آپ لوگوں کی ٹیم ہے، آپ کے ساتھ افراد ہیں ایسے جو آپ کے ساتھ اس کام میں مصروف ہوں، اس کام میں لگے ہوئے ہوں، یا آپ اکیلے کام میں لگے ہوئے؟ ہمارے کیسز تقریباً 80 یا 90% بنگلہ دیش سے ہیں۔ بنگلہ دیش میں جب ہمارے کیسز کامیاب ہوئے، خواتین وہاں گئی، میڈیا نے کوریج دی، تو وہاں سے پھر ہمارے دوست جڑے۔ سب سے پہلے جو پہلے کیس میں جو ہمارے دوست تھے منظور احمد، انہوں نے بڑی قربانی دی تھی اس پہلے کیس میں خاتون کی تلاش کے لیے، بڑا لمبا سفر کر کے ان کے علاقے میں گئے تھے، انہوں نے ڈھونڈا بہت مشکلوں سے۔ پہلے تو لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ خاتون یہاں سے کوئی گم نہیں ہوئی، پھر بعد میں ایک بوڑھا شخص ان کو ملا تھا، اس نے کہا آج سے 35-40 سال پہلے فلاں گھر سے ایک لڑکی گم ہوئی تھی، تو وہاں گئے تو وہی خاتون کی فیملی تھی، تو وہ دوست میرے ساتھ رابطے میں ہی رہے۔ پھر جاتے جاتے چلتے چلتے مطلب آج 15-20 لوگ بنگلہ دیش سے ہمارا گروپ بنا ہے، لوگ رابطہ کرتے ہیں مجھ سے، میں ان کو دیتا ہوں کیس، وہ لوگ تلاش کرتے ہیں۔ باقی دیگر ممالک سے بھی ہیں، تو خاص ٹیم تو نہیں بنی ہے، وہ بس سوشل میڈیا کے ذریعے کرتے ہیں۔ جو لوگ میرے چینل سے، میرے پیج سے جڑے ہیں، وہ سب بس یوں سمجھے ممبر ہیں، کیونکہ ایک شخص اگر دعائیں دیتا ہے کمنٹ باکس میں، وہ بھی سمجھو کہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک شخص ہماری ویڈیو آگے پھیلا رہے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہے، سب لوگ اس میں شریک ہیں۔ الحمدللہ ہم خود بھی ایک مطلب دیگر لوگوں کے لیے بھی خیر کا کام، لوگوں سے یہ کام کرانے کا سبب بن رہے ہیں۔ بس آپ کا کام تو ایسا ہے کہ اس میں جب ہم بات کریں تو پھر ہر کیس اپنے طور پہ منفرد ہے، ہر ایک کی اپنی کہانی ہے، تو بات اس میں بہت زیادہ آگے جائے گی۔ بس آپ کا ٹائم کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، بہت شکریہ، اور انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات اس حوالے سے پھر بھی انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ انشاءاللہ۔ ناظرین، آج کی نشست میں ہمیں دو باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک یہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر جہاں ایک طرف سے مایوسی ہے، ایک طرف ہم اپنی ہی قوم کو برا سمجھتے ہیں، ایک طرف ہم اپنی ہی قوم سے نفرت کرتے ہیں، وہاں ہمارے معاشرے کے اندر ایسے افراد کی کمی نہیں ہے کہ جو مثبت کام کر رہے ہیں، جو بے لوث ہو کر لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، جو اپنا آپ بھول کر لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں، معاشرے کے اندر ایک مثبت کام کر رہے ہیں اور ایک اپنا نقش قدم چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی انسان اپنے وسائل کو نہ دیکھے، کوئی انسان اپنے آپ کو یہ نہ دیکھے کہ میں کیا کام کر سکتا ہوں، کیا نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کام سمجھ میں آتا ہے تو اللہ کا نام لے کر اس کو شروع کریں، اس میں مدد بھی ہوگی اللہ کی طرف سے، وسائل بھی کھلیں گے اور سارے کے سارے ذریعے بھی کھلیں گے۔ اسی پیغام کے ساتھ ہم آج کی نشست کو ختم کرتے ہیں، اور اپنے میزبان ارسلان احمد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com